أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فعلتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم مورچہ چھوڑ کر چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی دیکھتے نہ تھے، حالانکہ رسول تم کو پیچھے سے پکار رہا تھا، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا جو مصیبت تمہیں پیش آئے اس پر دل گرفتار نہ ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 153 نمبر کی آیت ہے۔ غزوہ احد کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح کے بعد پھر عارضی جو شکست ہوئی تھی اس کے اسباب اس میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اچانک ایک بارگی کفار کے حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں بوکھلاہٹ آ گئی اور ان میں کی اکثریت میدان جنگ سے فرار ہو گئی۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں کہ وہ یاد کرو وہ وقت جب تم تیزی کے ساتھ وادی کی طرف چڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، آؤ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن اس وقت جو کیفیت تھی تمہاری اس کی وجہ سے تم سن نہیں پا رہے تھے، تم نے وہ بات آواز سنی ہی نہیں، اس کی وجہ سے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنے تھے، آگے بڑھتے چلے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم پہنچا اور وہ غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی غم دیا، جس کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے کہ غمم بغم۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی صفوں میں جب انتشار ہو رہا تھا تو چند جان باز صحابہ کے ساتھ، جن میں حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ وغیرہ جیسے جانثار شامل تھے، اپنی جگہ جمے رہے اور مسلمانوں کو آوازیں دے رہے تھے کہ میری طرف آؤ آؤ، اور دیگر صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر آوازیں لگا رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک نے جب بڑی زوردار آواز لگائی اور یہ کہہ کر کہ اس میں وہ لوگوں کو جو شک ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو چکی ہے، یہ کہنے لگے کہ یہ بات غلط ہے، یہ خبر غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت ہے، واپس آ جاؤ، تو وہ لوگوں نے یہ بات سن لی آواز اور پھر سے پلٹ کر واپس آ گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ غم پر غم دیا گیا، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، وہ ابن جریر اور ابن کثیر کے راجح قول ہے اس میں کہ غمن سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ پھر سے ہار گئے اور فتح جو ہو گئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، مال غنیمت سے محرومی یہ غم تھا۔ اور دوسرا غم یہ تھا کہ مسلمانوں کے 70 جان باز شہید ہو گئے تھے اور کئی ایک زخمی ہو گئے تھے۔ اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑا غم وہ لوگوں کو ہو گیا۔ یہ غم پہ غم دینے کا مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چند چیزیں تھیں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ پھر یہ کرنے کی وجہ کیا تھی بتایا جا رہا ہے تاکہ تم میں سختیاں جھیلنے کی عادت ہو جائے اور سختیاں جھیلنے کا عزم اور حوصلہ اور قوت پیدا ہو جائے تمہارے اندر، تاکہ جب کوئی چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ، تمہیں غم اور افسوس نہ ہو اور اس پر اس کی شدائد اور مصائب کی وجہ سے تمہیں جو ہے تکلیف نہ ہو،
اور تمہیں ملال نہ ہو۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سختیاں جھیلنے کی عادت ڈال رہے تھے تاکہ تم میں عزم اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یعنی کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو سہنے کے لیے، شدت کو برداشت کرنے کے لیے عادت ہونی پڑتی ہے انسان کے پاس۔ تو وہ عادت ڈال کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس بات کی عادت ڈالنا چاہ رہے تھے یہاں سے کہ اگر کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں آئندہ بھی تو تمہارے لیے یہ اس کو جھیل لینا آسان ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر اطمینان نازل فرمایا۔ یہ اونگ کی حالت تھی جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو رہی تھی، مگر دوسرے گروہ کو اپنی جانوں ہی کی پڑی تھی۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق جاہلیت کی سی بدگمانی کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کیا اس معاملے میں ہمیں بھی کوئی اختیار ہے؟ کہو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اس سے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ دراصل ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں ہمیں اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یہ جو کچھ پیش آیا اس لیے پیش آیا تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اسے اللہ پرکھے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے صاف کرے۔ اللہ تمہارے باطن کا حال بخوبی جانتا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کئی ایک باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو حالات جو پیش آئے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فضل کر دیا مسلمانوں پر۔ جو مسلمانوں کی جماعت میدان میں جمی ہوئی تھی ان کے اوپر یہ فضل یہ کیا گیا کہ ان کے اوپر اونگ طاری کر دی گئی، یعنی ایسی اونگ طاری کر دی گئی جس کی وجہ سے انہیں سکینت حاصل ہو گئی، یعنی بیٹھے بیٹھے وہ اونگنے لگے اور ایسے جو ہے ہلکی ہلکی نیند ان کو آنے لگی۔ کئی ایک صحابہ جو ہے اس کے بارے میں بتائے تھے کہ ہم کو اس وقت ایسے حالات پیش آ گئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تعلق سے بیان کیا کہ وہ احد کے دن جو اونگ اللہ تعالیٰ نے جو طاری فرمائی تھی اس میں میں بھی شامل تھا کہ میری تلوار میرے ہاتھوں سے نکل کر گر رہی تھی اور پھر سے میں اٹھاتا پھر گر جاتی۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تاکہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی تھی، جو غم پہنچا تھا، وہ پھر سے تازہ دم ہو جائیں اور فریش ہو جائیں۔ تھوڑی سی نیند، ہلکی سی نیند لینے کے بعد انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک دوسرا گروہ جو منافقین کا تھا ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ تو بھاگ کر یہاں سے نکل جانا چاہ رہے تھے، بس اپنی جان کو بچا کر کس طریقے سے نکل جانا ہے یہ سوچ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف ناحق باتیں کر رہے تھے، خلاف قانون، خلاف قاعدہ باتیں کر رہے تھے، جاہلیت کی سی باتیں اور بدگمانی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کیا اس معاملے میں ہمیں کوئی اختیار ہے؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا اختیار کیا ہے، جبکہ ہم نے رائے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے، لیکن ہماری بات کون سنتا ہے؟ کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی اور سب کو مصیبت میں لا کر ڈال دیا گیا۔ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ جہالت کی باتیں وہ لوگ کر رہے تھے کہ کہو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں بالکل سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، ناکامی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، انہیں بظاہر تو ایسا نظر آتے ہیں کہ وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل میں نفاق ان کے چھپا ہوا ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ دراصل ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں ہمیں اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تمہیں
جہاں پر اور جس جگہ اور جس وقت موت آنی ہے وہ تو آ کر رہتی، چاہے تم گھروں میں بند ہوتے چاہے کہیں پر ہوتی، تم بھاگ کر اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتی، یہ تمہارا مقدر تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم یہاں پر آئے اس لیے مر گئے، کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو تمہاری قتل گاہوں پر تم آ جاتے اور موجود ہو جاتے مقدر کے جو ہے مطابق، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یہ جو کچھ پیش آیا اس لیے پیش آیا کہ تاکہ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پرکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی کہ لیبتلیکم فرمایا، آزمائش کے طور پر تھا یہ جو حالات پیش آئے تھے، نے صحابہ کرام کو جو تکالیف اور مصائب کا سامنا ہوا تھا، یہ بطور سزا کے نہیں تھے بلکہ بطور آزمائش کے تھے۔ اور آزمائش اور امتحان اس لیے لیا گیا تھا کہ مومنین اور مخلصین اور منافقین، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ فرق کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے ایک اصلاح اور تربیت کے طور پر یہ ایک چیز ہوئی تھی، اور یہ جو حالات پیش آئے تھے اور اس میں الگ الگ کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، ممتاز کرنا چاہ رہے تھے کہ منافقین کون ہیں، یعنی اچھے سچے مومن بندے کون ہیں، اور نفاق کا لبادہ اوڑھ کر بظاہر مسلمان نظر آنے والے کون ہیں۔ جہاد کا ایک مقصد اور مطلب یہ بھی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور کھل کر سامنے آ جائیں، مومنین بھی اور منافقین بھی۔ تو اس میں ان تمام لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو سمجھ رہے تھے وہ باطل خیالات تھے ان کے، کہ ان کی موت جب مقدر ہو چکی تھی تو مرنا ہی تھا، وہ اپنے قتل گاہوں پر آ کر جو ہے مرنا ضروری تھا ان کے لیے۔ اِلیٰ مَضَاجِعِہِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے باطن سے بھی واقف ہے اور تمہارے سینوں میں جو راز پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ جس دن دونوں لشکر اپنے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، اس دن تم میں سے جن لوگوں نے پیٹ پھیری ان سے شیطان نے ان کے بعض اعمال کے باعث لغزش کرا دی تھی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جس دن لشکروں کا مقابلہ ہوا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان سے پیٹ پھیری، تو یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ ان کی گزشتہ کچھ کوتاہیاں اور قصور جو تھے اس کی وجہ سے شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا اس دن، اور شیطان جو ہے ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی جو انسان سے کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں، قصور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے فوراً معافی مانگ لینا چاہیے، ورنہ شیطان جو ہے وہ گناہوں کو لے کر مزید اور گناہوں میں اضافہ کرانے کی چکر میں رہتا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو پچھلی کچھ کوتاہیاں رہ گئی تھی، وہ کوتاہیوں کی وجہ ہی سے شیطان اس دن جو ہے وہ مسلط ہوا اور ان کو میدان سے فرار ہونے پر اکسایا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر سے فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی محبوب الہی ہو گئے یہ لوگ۔ صحابہ کرام کے درجات بہت بلند ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہوا ہو گیا، آزمائش کے طور پر بھی ہوا تھا اور ان کا امتحان لینا مقصود بھی تھا، اور ان کی تربیت اور اصلاح بھی مقصود تھی اس میں۔ اور اب جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ دیگر مومنین کو اور کسی اور کو کہ ان کے اوپر لعن طعن کرے اور ان کے تعلق سے کچھ چمگویاں کریں اور ان کو جو ہے کچھ برا بھلا کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر سے یہاں پر معافی کا اعلان فرمایا گیا، ان اللہ غفور حلیم، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا اننا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جو اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ سفر پر گئے ہو یا جنگ میں شریک ہوئے ہو اور انہیں موت آ جائے تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس موجود ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس کو ان کے لیے ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔
اس میں ایک لوگوں کے جو فساد عقیدہ جو ہے، جو باطل عقیدہ ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے بندوں سے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرنا، اے ایمان والے بندو تم ایسا نہیں کرنا جیسا کہ وہ کفار اور منافقین کیے تھے، اور ان کا قول تھا، کیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم سفر پر نہ گئے ہوتے تو نہ مرتے، اگر تم جنگ کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو نہ مرتے، تمہیں موت نہیں آتی۔ یہ عقیدہ بالکل باطل اور فاسد ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کے برعکس اگر مومن کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ موت اور حیات صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور موت کو جس وقت آنا ہے آ کر رہے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں جو ہے عزم اور حوصلے کے ساتھ نکل جانا چاہیے۔ اگر موت واقع ہونے والی ہے تو واقع ہو رہی، اور اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے حسرت ہے جو اس کے برخلاف سوچتے ہیں، جو باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حسرت کے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ اگر نہیں جاتے تو بچ جاتے، فلاں جگہ اگر نہیں جاتے تو مارے نہیں جاتے، نقصان نہیں ہوتا۔ یہ اف اینڈ بٹ جو کیسے کہتے ہیں کہ اگر مگر جو کہتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اسلام اس سے منع کرتا ہے، کیونکہ مخدرات طے ہو چکے ہیں، اور مقدر کے مطابق، تقدیر کے مطابق جو ہے آپ کو ملنے والا ہے۔ زندگی کتنی جینی ہے، کتنی سانسیں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بھیجا دی ہے، وہ طے ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہاں پر نہ جاتے تو نہ ہوتا، ایسا آج بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں باتوں باتوں میں کہ وہاں چلے گئے اس لیے نقصان ہو گیا، وہاں نہیں جاتے تو بچ جاتے، بیمار نہیں ہوتے۔ یہ سب غلط بات ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ باطل ہے اور فسادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے منع کر رہے ہیں کہ اے ایمان والے بندو تم لوگ ایسا نہیں کہنا۔ یہ اقوال ایمان والے بندوں کی نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ ایمان والے بندوں کا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کفار اور منافقین کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔